بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ ناظرین کرام، آج میں آپ کے سامنے نیک صالح اولاد کے 4 اسباب بیان کروں گا اور نیک صالح اولاد کی 3 نشانیاں بیان کروں گا۔ حقیقت بات یہ ہے کہ نیک صالح اولاد اللہ رب العزت کی بہت بڑی نعمت ہے اور والدین کے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ تو نیک صالح اولاد کے چند اسباب ہیں۔ پہلا سبب یہ ہے کہ والدین اپنے بچوں کے لیے دعائیں کرتے رہیں۔ جن کو اللہ رب العزت نے اولاد عطا کی ہے تو والدین کو چاہیے کہ اپنے بچوں کے لیے دن و رات دعائیں کرتے ہی رہیں۔ اللہ ہماری اولاد کو نیک صالح بنا دے، اللہ ان کو پکا سچا نمازی بنا دے، اللہ ان کو سیدھے راستے پر قائم رکھنا موت تک، اللہ ان کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دے۔ تو جن کو اللہ رب العزت نے اولاد نہیں دی تو انہیں چاہیے کہ کثرت کے ساتھ دعائیں کریں جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کی تھی، رب حب لی من الصالحین، اللہ نیک صالح اولاد عطا فرما۔ تو اللہ رب العزت نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو قبول فرمایا۔ اللہ رب العزت نے حضرت اسماعیل علیہ السلام عطا فرمایا۔ یہ بھی اللہ کا نبی تھا، نیک صالح تھا۔ اسی طرح سیدنا زکریا علیہ السلام بھی دعا کر رہے ہیں، رب حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء، اے میرے رب مجھے اپنی طرف سے نیک صالح اولاد عطا فرما، پاکیزہ اولاد عطا فرما، بے شک تو دعاؤں کو سننے والا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے سیدنا زکریا علیہ السلام کی بھی دعا کو قبول فرمایا۔ اللہ رب العزت نے سیدنا زکریا علیہ السلام کو یحییٰ بیٹا عطا فرمایا۔ یہ بھی اللہ کا نبی تھا اور نیک صالح تھا۔ تو نیک صالح اولاد کے لیے پہلا سبب یہی ہے کہ والدین اپنے بچوں کے لیے دعا کریں۔ جن کو اللہ نے اولاد دی ہے وہ ان کی نیکی کے لیے، ان کے صراط مستقیم کے لیے دعا کرتی رہے، اور جن کو اولاد عطا نہیں کی انہیں چاہیے کہ اولاد جو انبیاء نے دعائیں مانگی ہیں تو وہ دعائیں کثرت کے ساتھ مانگے تو اللہ رب العزت ان کو نیک صالح اولاد عطا فرما دیں گے۔ دوسرا سبب نیک صالح اولاد کے لیے یہ ہے کہ والدین حلال کمائیں، خود بھی حلال کھائیں اور اپنے بچوں کو بھی حلال کھلائیں، تب بچے نیک صالح بنیں گے۔ مثلا امام بخاری رحمہ اللہ کے والد اسماعیل بیان کرتے ہیں کہ میں نے ساری زندگی میں جو بھی مال کمایا ہے اس میں ایک درہم بھی شبہ والا نہیں ہے۔ حرام تو دور کی بات ہے، شبہ والا نہیں ہے، جس میں شبہ ہو تو ایک درہم بھی ایسا نہیں ہے جو شبہ والا ہو۔ اور یہی وجہ ہے کہ اسی حلال رزق کھانے اور اپنے بیٹے امام بخاری کو کھلانے کی وجہ سے اللہ رب العزت نے امام بخاری رحمہ اللہ کو کتنا ملکہ عطا فرمایا۔ آج بھی امام بخاری رحمہ اللہ کا نام زندہ ہے، اور جب تک دنیا قائم ہے امام بخاری کا نام قائم رہے گا، زندہ رہے گا۔ اور بڑی انہوں نے دین کے اندر خدمت کی، احادیث کے اندر خدمت کی، صحیح بخاری کی شکل کے اندر ہمارے پاس کتاب موجود ہے۔ کوئی مولوی، کوئی عالم دین اس وقت تک عالم دین نہیں بنتا جب تک وہ صحیح بخاری کو پڑھ نہ لے۔ اسی طرح ایک اور واقعہ عبداللہ بن مبارک ان کے بارے میں آتا ہے
عبداللہ کے والد مبارک ہیں، اور مورخین نے لکھا ہے یہ مبارک نامی آدمی ایک مالی تھا اناروں کے باغوں کے اندر۔ تو ایک دن مالک نے کہا، مبارک سے کہا کہ مہمان آئے ہیں، چند اچھے سے انار لے کے آؤ۔ یہ مبارک جاتا ہے اور انار لے کے آتا ہے جو اس کو اچھے لگتے ہیں۔ تو وہ جب مہمان وغیرہ کھاتے ہیں انار اندر سے کچے ہوتے، تو یہ مالک مبارک کو ڈانٹتا ہے اور کہتا ہے کہ تجھے اتنے سال ہو گئے میرے پاس کام کرتے ہوئے، تجھے ابھی تک پتہ نہیں چلا کہ یہ انار کھٹے ہیں یا میٹھے ہیں؟ تو مبارک یہ جواب دیتے ہیں کہ میں نے آج تک تیرے باغ کا پھل انار چکھا نہیں ہے، تو نے مجھے ملازمت پر رکھا تھا اور اناروں کے کھانے کے لیے نہیں کہا تھا۔ یعنی اتنی دیانتداری، اتنی امانت داری، مالک کو یہ بات اتنی پسند آئی، اس کی امانت داری، دیانتداری، تو اس مالک نے اس مالک کو، مبارک کو، اپنی بیٹی کا رشتہ دے دیا، اور اسی بیٹی سے جو مالک کی بیٹی تھی اور اس مالک کی بیوی بنی، اس سے اللہ رب العزت نے ایک بیٹا عطا کیا ان کو، اس کا نام عبداللہ تھا۔ اور اس عبداللہ کو اللہ نے اتنا علم دیا، اتنا علم سے نوازا، یہ وقت کا بہت بڑا محدث بنا۔ اور اللہ اکبر کبیرہ، ہارون رشید کا زمانہ ہے، یہ امیر المؤمنین ہے، اور ایک دن ان کی بیوی ملکہ زبیدہ نے کہا کہ آج ہم بغداد سے باہر جاتے ہیں سیر تفریح کے لیے۔ تو بیوی اور ہارون رشید یہ دونوں جا رہے ہیں، امیر المؤمنین ہیں، تو کافی سارے لوگ بغداد کے اندر آ رہے ہیں۔ تو بیوی پوچھتی ہے ملکہ زبیدہ ہارون رشید سے، امیر المؤمنین آپ مسلمانوں کے حکمران ہیں، خلیفہ ہیں، تو ان لوگوں کو چاہیے کہ ہمارے استقبال کے لیے بغداد سے باہر کھڑے ہوں، یہ اندر آ رہے ہیں۔ تو حضرت امیر المؤمنین جو ہارون رشید تھے، انہوں نے کہا اللہ کی بندی، آج بغداد کے اندر عبداللہ بن مبارک کا درس ہے، لوگ درس سننے کے لیے آ رہے ہیں، تو قربان جاؤں اس عورت کے اوپر، اس عورت نے جو کلمات کہے ہیں سونے کے پانی سے لکھنے والے وہ کلمات ہیں۔ تو ملکہ زبیدہ کہتی ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ امیر المومنین آپ نے لوگوں کے جسموں پر حکومت کی ہے اور عبداللہ بن مبارک نے لوگوں کے دلوں کے اوپر حکومت کی۔ تو یہ واقعہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ مبارک نے اپنے اولاد کو حلال کھلایا، اللہ رب العزت نے کتنا اس کے بیٹے کو منزلت عطا فرمائی، بلندی عطا فرمائی کہ بیٹا وقت کا محدث بنا، امام بنا۔ اور ایک وقت ایسا بھی آیا کہ منکرین حدیث نے 50,000 احادیث اپنی طرف سے گھڑ کر احادیث کے اندر ڈال دی۔ لوگ پریشان ہیں، عبداللہ بن مبارک کے پاس آتے ہیں اور عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں پریشانی کی ضرورت نہیں ہے، میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کو اس طرح صاف شفاف طریقے سے نکال لوں گا، صحیح احادیث کو ان احادیث سے جو انہوں نے گھڑی ہے، جس طرح آٹے سے بال کو باہر نکالا جاتا ہے، میں اسی طرح صحیح احادیث کو علیحدہ کر دوں گا اور جو انہوں نے اپنی طرف سے گھڑی ہیں ان کو علیحدہ کر دوں گا۔ اللہ رب العزت نے کس قدر اس کو نیک صالح بنایا اور احادیث کا خادم بنایا مبارک کے بیٹے عبداللہ کو۔ تو پہلا سبب کیا ہے نیک صالح اولاد بننے کا کہ والدین اپنے بچوں کے لیے دعائیں کریں۔ دوسرا سبب یہ ہے کہ والدین حلال کمائیں، خود بھی کھائیں اور بچوں کو بھی کھلائیں، پھر بچے نیک صالح بنتے ہیں۔ تیسرا سبب یہ ہے نیک صالح اولاد بننے کا، والدین کو چاہیے کہ اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرے، ان کو وقتاً فوقتاً بتاتے رہیں، محدثین کے، انبیاء کے، صحابہ کے واقعات سناتے رہیں۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا
کہ مرو اولادکم بالصلاۃ، اپنے بچوں کو نماز کا حکم دو، اگر وہ 7 سال کے ہو جائیں نماز نہ پڑھیں تو ان کو ڈانٹو، اور اگر وہ 10 سال کے ہو جائیں نماز نہ پڑھیں ان کو مارو اور ان کے بستروں کو علیحدہ کر دو۔ یہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا حکم مبارک ہے۔ اسی طرح سیدنا لقمان علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں آتا ہے، اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ، اے میرے بیٹے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ اور اسی طرح سیدنا لقمان علیہ الصلاۃ والسلام نصیحت کر رہے ہیں، یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف ونہ عن المنکر واصبر علی ما اصابک، اے میرے بیٹے نماز کو ہمیشہ ہی پڑھتے رہنا، اچھائی کا حکم دینا، برائی سے روکنا اور صبر کرنا آزمائشوں کے اوپر۔ سیدنا لقمان علیہ الصلاۃ والسلام اپنے بیٹے کو یہ نصیحت کر رہے۔ اسی طرح سیدنا یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں آتا ہے، جب ان کی وفات کا وقت قریب آیا، سیدنا یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام کی وفات کا وقت قریب آیا، سورہ بقرہ میں اللہ رب العزت نے فرمایا، یہ سارے بیٹوں کو بلاتے ہیں، بیٹوں کو بلا کے کہتے ہیں ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ یا بنی، اے میرے بیٹو تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ تو بیٹوں نے کہا قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحدا، اے ابا جان ہم تیرے بعد حضرت اسماعیل، حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق، ان کے الہ کی عبادت کریں گے جو ایک الہ ہے، یک طرفہ الہ ہے، ایک رب ہے، ہم اس کی عبادت کریں گے۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور اسی کے لیے ہم فرما بردار بن کے رہیں گے، مطیع بن کے رہیں گے۔ تو سیدنا یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام اپنے بیٹوں سے پوچھ رہے ہیں اور ان سے سوال کر رہے ہیں کس کی تم عبادت کرو گے میرے بعد؟ تو تیسرا سبب نیک صالح اولاد بننے کا یہ ہے کہ والدین کو چاہیے اپنے بیٹوں کی اچھی تربیت کرے اور ان کو وقتاً فوقتاً سمجھاتے رہے۔ تو والدین کی تربیت کے اندر سب سے جو اچھی، جو اعلیٰ تربیت ہے وہ ماں کی ہے۔ تو ماں کے بارے میں 1-2 مثالیں آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ مثال کے طور پر خلافت بنو امیہ کے اندر ایک فروخ نامی آدمی سپاہی تھا، اور دمشق کے خلیفہ نے، جو امیر المومنین تھا، اس نے ایک لشکر روانہ کیا روم کی جانب اور یا خرسان کی جانب روانہ کیا، تو اس فروخ نامی فوجی کو بھی اس کے اندر جانا پڑ گیا۔ تو جاتے ہوئے اپنی بیوی کو 30,000 یہ اشرفیاں دے جاتا ہے، اور جب جا رہا ہے بیوی اس کی حاملہ ہے، اور جب یہ جنگ کے لیے جاتا ہے اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ اس کو لمبا عرصہ ٹھہرنا پڑ گیا، 27 سال بیت گئے، اور ایک علاقہ فتح کرتے ہیں، دوسرے علاقے میں چلے جاتے ہیں، دوسرا فتح کرتے ہیں، تیسرے میں چلے جاتے ہیں، اسی طرح یہ کئی سال یعنی 27 سال بیت گئے۔ 27 سال بعد یہ آتا ہے اپنے گھر کے اندر، تو نیزے کے ساتھ دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، تو اندر سے ایک بچہ نکلتا ہے۔ جب یہ حاملہ، اس کی بیوی حاملہ تھی جب یہ گھر سے گیا تھا، تو بعد میں اللہ رب العزت نے اس کو بیٹا عطا فرمایا، اس کا نام ربیہ رکھا اس کی والدہ نے۔ یہ ربیہ نامی جو بچہ ہے وہ گیٹ پر آتا ہے، تو یہ والد کہتا ہے تو میرے گھر میں کیسے؟ تو یہ تو میرا حرم ہے۔ تو بیٹا بھی آگے سے
اس کو پتہ نہیں تھا یہ میرا والد ہے. اس نے بھی کہا آپ کا گھر یہ نہیں ہے، یہ تو میرا گھر ہے، اس میں میری ماں رہتی ہے. تو والد فروغ پھر یہ کہتا ہے کہ یا عدو اللہ، اے اللہ کے دشمن، یہ گھر میرا ہے، تو میرے حرم کے اندر، میرے گھر کے اندر کیسے داخل ہو گیا؟ جب آوازیں بلند ہونے لگی تو اندر سے ان کی والدہ آتی ہے، تو دیکھ کے پہچان جاتی ہے میرا خامد ہے، تو اندر بلاتی ہے اور اپنے بیٹے ربیہ سے یہ کہتی ہے یہ آپ کا والد ہے، اور اس کو بھی یہ کہتی ہے کہ جب آپ گئے تھے حاملہ تھی میں، یہ آپ کا بیٹا ہے. تو برکیف وہ آپس میں ملتے ہیں، بڑے خوش ہوتے ہیں. تو تھوڑی دیر بعد وہ فروغ نامی آدمی جو اس عورت کا خامد تھا وہ پوچھتا ہے وہ میں جو 30,000 اشرفیاں دے کے گیا تھا وہ کہاں ہیں؟ تو بیوی عقل مند تھی، یہ کہتی ہے آپ کو صبح پتہ چل جائے گا جب آپ نماز پڑھنے کے لیے جائیں گے. تو یہ نماز پڑھنے کے لیے جب جاتا ہے مسجد نبوی کے اندر، تو نماز کے بعد ایک بڑا سارا حلقہ درس حدیث کا لگا ہوتا ہے. تو یہ قریب آ کے دیکھتا ہے یہ کون بزرگ ہے جو درس دے رہا ہے. جب قریب آتا ہے دیکھتا ہے تو ان کا بیٹا ربیہ ہی درس دے رہا ہے، اور بہت خوش ہوتا ہے یہ دیکھ کر کہ میرے بیٹے کو اللہ نے اتنی عزت دے دی. اور جب گھر آتا ہے تو بیوی سے کہتا ہے اے میری بیوی، میں نے بڑے بڑے ممالک کا 27 سالوں میں سفر کیا، میں نے بڑے بڑے ممالک میں اپنے بیٹے سے بڑھ کر نہ کسی محدث کو دیکھا، نہ کسی عالم کو دیکھا، نہ کسی فقیہ کو دیکھا. اللہ نے میرے بیٹے کو اتنی عزت سے نواز دیا، اتنی عزت جلال دے دی. تو بیوی عقل مند تھی، وہ کہتی ہے آپ بتائیں آپ کو بیٹے کی عزت و جلال چاہیے یا وہ 30,000 اشرفیاں چاہیے؟ کہتا ہے کہ نہیں، مجھے بیٹے کی عزت جلال چاہیے. تو بیوی کہتی ہے کہ میں نے جو 30,000 آپ نے مجھے اشرفیاں دی تھی وہ میں نے سارے کی سارے اس اپنے بیٹے ربیہ کے اوپر لگا دی. تو والد یہ کہتا ہے اس بیٹے کا، اس کا نام فروغ تھا، فروغ نامی آدمی ہے، بعد نے یہ بھی لکھا ہے اس کا نام عبد الرحمن ہے. تو وہ کہتا ہے کہ اللہ کی قسم تو نے ایک اشرفی بھی ضائع نہیں کی، تو نے حق ادا کر دیا. تو یہ ایک مختصر سا ایک واقعہ ہے، اس میں ہمارے لیے سبق ہے کہ ماؤں کو چاہیے اور والدین کو چاہیے اپنے بچوں کو دین پڑھائیں، ان کی اچھی تربیت کریں گھر کے اندر. اور یہ والدین کا، ماں کا حق ہے کہ اپنے بچوں کو دین پڑھائیں، گھر کے اندر اچھی تربیت کریں، اچھی اچھی ان کو باتیں بتائیں. اب آتے ہیں کہ نیک صالح اولاد کی 3 نشانیاں ہیں. پہلی نشانی یہ ہے نیک صالح اولاد کی کہ اولاد اپنے والدین کی خدمت کو اپنی زندگی اور آخرت کی بلندی کا راز سمجھے. مثال کے طور پر جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام معراج پر تشریف لے گئے تو حارث بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی تلاوت کی آواز آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے آسمان پر سنی. تو پوچھا یہ کون ہے؟ فرشتوں نے کہا یہ حارثہ بن نعمان ہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سوال کیا تو اس کو بلند مقام کیسے ملا؟ تو فرمایا کہ یہ اپنی ماں کی خدمت کرتا تھا، اس وجہ سے اللہ رب العزت نے اس کو یہ مقام عطا فرمایا کہ دنیا کے اندر یہ قرآن پڑھ رہا ہے اور اہل جنت اس کا قرآن سے لذت حاصل کر رہے ہیں، حلاوت حاصل کر رہے ہیں اور خوش ہو رہے ہیں سن کے اہل جنت. تو یہ کیا ہے؟ ماں کی خدمت کی وجہ سے اللہ رب العزت نے حارثہ بن نعمان کو یہ مقام مرتبہ عطا فرمایا. تو پتہ یہ چلا کہ جو اپنے ماں کی خدمت کرتا ہے، والدین کی خدمت کرتا ہے، وہ نیک صالح بیٹا ہے، وہ جنتی بیٹا ہے. پہلی نشانی اس کی یہ ہے. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا من احق الناس بحسن صحابی بحسن صحبہ، کہ کون سا وہ آدمی ہے جو سب سے زیادہ حقدار ہے حسن صحبت کے لحاظ سے، اچھائی کے لحاظ سے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا امک، تیری ماں ہے. پھر پوچھا، پھر فرمایا امک، تیری ماں ہے. پھر پوچھا، پھر 3 مرتبہ آپ نے، تیسری مرتبہ یہ فرمایا امک، تیری ماں ہے. پھر آپ نے فرمایا ثم اباک، پھر تیرا باپ ہے، پھر قریبی رشتہ دار ہیں.
تو ماں کا مقام اللہ رب العزت نے بہت بلند بنایا ہے۔ تو جو آدمی اپنی ماں کی خدمت کرتا ہے اللہ رب العزت اس کو بلندیاں عطا فرما دیتے ہیں، اور یہ نیک صالح بیٹے کی نشانی ہے۔ دوسری نشانی نیک صالح بیٹے کی یہ ہے، زندگی گزارتے ہوئے بیوی کی بھی خواہش ہوتی ہے، بچوں کی بھی خواہش ہوتی ہے، اور ماں کی بھی خواہش ہوتی ہے، والدین کی بھی خواہش ہوتی ہے، باپ کی بھی خواہش ہوتی ہے۔ جب یہ تینوں خواہشیں آپس میں ٹکرائیں، گڈ مڈ ہو جائے، تو نیک صالح اولاد کی نشانی یہ ہے اپنے والدین کی خواہشات کو ترجیح دے، ان کو آگے رکھے، یہ نیک صالح اولاد کی نشانی ہے۔ اسی طرح تیسری جو نشانی وہ یہ ہے نیک صالح اولاد کی کہ اپنے والدین کے لیے دعائیں کرے۔ جو اولاد بچے اپنے والدین کے لیے دعائیں کرتے ہیں وہ نیک صالح اولاد ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، ایک بندے کا اللہ رب العزت نے جنت کے اندر ایک درجہ بلند کر دیا، تو وہ بندہ کہتا ہے اللہ کہ یہ میرا درجہ جنت کے اندر کیسے بلند ہوا؟ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ تیرے بیٹے نے تیرے لیے دعا کی تھی، تو اس وجہ سے تیرا جنت کے اندر درجہ بلند ہو گیا۔ تو یہ وہ تین نشانیاں ہیں جو نیک صالح بیٹے کی ہیں، اور اسی طرح یہ جو تین اسباب میں نے بیان کیے جو بیٹوں کے نیک بننے کے، اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت ہم کو یہ تین اسباب اور تین نشانیاں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ الذی ولکم ولسائر المسلمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔